منافقین کے ساتھ مومن رہتے تھے اور انہوں نے کہا ینادونہم الم نکم معکم ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یعنی مومنین کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی منافق جہنم میں گئے۔ پتا چلا کہ جب مومنین نے منافقین کو فائدہ نہیں پہنچایا تو امیر المومنین بھی اپنے دشمنوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قرآن میں مثالیں اللہ نے دی ہیں، پورا قرآن اللہ چھوٹی سی مثال دے کر بڑی مثال سمجھاتا ہے۔ اب یہ ایسی مثال ہے سورۃ نحل میں کہ اگر یہ میں مثال دے کر چلا جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے پاس 10 مجلسیں پڑھی، آپ کے پاس میں نے 10 مجلسیں پڑھی۔ اب یہ الفاظ ہیں سورۃ انعام کے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے، جانوروں میں بھی۔ جانور کو دیکھو، ہدایت حاصل کرو۔ ارے انسانیت تو بڑی چیز ہے، نبوت تو بڑی چیز ہے، ولایت تو بڑی چیز ہے، ختم نبوت تو بڑی چیز ہے، پر حیوانیت کو تو سمجھو۔ میرے دوستو، دین اتنا مشکل نہیں جتنا مولویوں نے بنایا ہے۔ اللہ تو روزمرہ کے مثال دے کر سمجھاتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے کہ میں اللہ دو نجاستوں کے درمیان تمہیں پاک دودھ پلاتا ہوں۔ پیٹ ایک ہے، وہی جو میں نے رات عرض کیا تھا، وہی بطون لفظ ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اور یہاں تو اللہ نے وہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا تھا، اور یہاں اللہ بھینس کا، گائے کا، بکری کے پیٹ کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے، عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ پیٹ ایک ہے لیکن میں دو نجاستوں کے درمیان، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ میں اللہ تمہیں دو نجاستوں کے درمیان پاک دودھ پلاتا ہوں۔ ایک طرف گوبر ہے، دوسرے طرف خون ہے، درمیان میں پاک دودھ ہے، یعنی درمیان پیٹ ایک، قبر ایک، لیکن اس قبر میں کتنے رہتے ہیں؟ 3، 2 نجس، 1 پاک۔ قبلہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی بڑی بات قبلہ اللہ نے کہہ دی، کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارے جانوروں میں تمہارے لیے ہدایت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ میں اللہ تمہیں پلاتا ہوں دو نجاستوں کے درمیان۔ اسی لیے امام فخر الدین نے دودھ کو نور کہا کہ دودھ نور ہے، درمیان میں نور، یہاں بھی نجاست، یہاں بھی نجاست۔
نعرہ حیدری، سمجھ میں ارے دو نجاستوں کے درمیان اور پاک دودھ نور. ارے اب گوبر کو باہر کیوں نکالتے ہو؟ وہ نور کے ساتھ ہے. ارے خون کو کیوں نکالتے ہو؟ نور کے ساتھ ہے. اس نور نے خون کو پاک کیوں نہیں کیا؟ اس دودھ نے گوبر کو کیوں نہیں پاک کیا؟ ارے یہاں تو قبر بھی ایک ہے، پیٹ ایک قبر ایک. جب ایک قبر میں رہ کر نور نور ہے، جب ایک قبر میں رہ کر نور نور ہے، نجس نجس ہے، تو اگر کہیں کوئی نور کے ساتھ ہو تو وہ فضیلت نہیں، وہ ہے، وہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ میں تو دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، کہ آپ نے دیکھا کیا کہتے ہیں؟ تھن کہتے ہیں. جہاں سے دودھ نکالتے ہیں اس کو تھن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھینس یا گائے، اس کے تھنوں میں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ تھنیا. وہ چچڑ ہوتے ہیں ایک، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ہاں چچڑ بولتے ہیں. وہ چچڑ ان کے تھنوں میں رہتا ہے، چچڑ. اب بھائی جب وہ چچڑ تھنوں میں رہا تو یہ کیا کرتا ہے مالک؟ اس چچڑ کو نکال کر آگ میں جلاتا ہے. ارے بھائی آگ میں کیوں جلاتا ہے؟ اس کو باہر پھینک دو. کہا نہیں، یہ بڑا منحوس ہے، یہ پھر آ جائے گا. ارے جلاتے کیوں ہو؟ کہا یہ نور کے گھر کا دشمن ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری. یہ نور کے گھر کا دشمن ہے، گھر کا دشمن ہے. تو پھر تو پتا چل گیا، ارے جو بیت کا دشمن، جو نور کے بیت کا دشمن، وہ تو آگ کے جلانے کے قابل. تو جو اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ جنتی کیسے؟ سنو مجھے مواد بھی دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو مواد بھی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ 10 دنوں میں آپ کو میں زیادہ مواد دوں. آج بیچارہ کہیں ہمارا کوئی باہر سے سندھی آ گیا ہے، اس نے مجھے رکا دیا ہے کہ صحیح آپ یہ ایک لفظ پر کیوں پڑھتے ہو؟ اب اس کو ابھی تک مائیت کی معنی نہیں آئی. یہ بیٹھے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، سندھی میں سمجھاؤں گا. آپ اس بیچارے کو کیا پتا، وہ آ گیا تو نے رکا لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ مائیت، یہ مائیت جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک لفظ کو آپ نے کیوں پکڑا ہے. تو اس کو میں سندھی میں سمجھاتا ہوں. بھائی آپ جس نے رکا دیا ہے تو پھر مجلس کے بعد مجھ سے ملنا تو میں آپ کو مائیت سمجھا دوں گا کہ یہ مائیت کیا ہے. سمجھا؟ میں آپ کو سمجھا دوں. نعرہ حیدری. میں نے عرض کیا تھا کہ مائیت کی معنی مکان میں ساتھ ہونے کی معنی نہیں، مائیت کی معنی ہے اب جو آیتیں پڑھوں گا، اب جو آیتیں پڑھوں گا. ہم محمد اور آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ تقریر شروع ہو گئی. ہم محمد اور آل محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ محمد کے ساتھ آل کو کیوں مانتے ہیں؟ ارے دنیا کو یہی تو ہے نا حسد. دنیا کو شکایت و قبلہ یہی ہے نا.
کہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ یا حسین کیوں کہتے ہیں؟ یہی شکایت ہے نا دنیا کو۔ ارے بھائی بات تو ایک ہی ہے، لیکن بات یہ ہے تو بھی چاہتا ہے کہ میں رسول کے دروازے پر آؤں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول سے ملے، چاہتا تو بھی ہے کہ رسول سے ملے، چاہتے ہم بھی ہیں کہ رسول سے ملے، لیکن فرق ایک ہے، تو ملتا ہے دوستوں کے ذریعے، ہم ملتا ہے گھر والوں کے ذریعے۔ ہم جو ہیں وہ ملتے نعرہ حیدری